Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise in order to get to the technical truth. Let's get to the numbers. دوستوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آپ کے آل شیئر اور آپ کا KSE 100 انڈیکس کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، اسٹیبل ہو رہے ہیں، تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں۔ اسمارٹ منی چھپ کر پچھلے کئی بزنس سیشن سے ملٹی ملین ڈالرز کا ایگزٹ لیے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے پوائنٹ نمبر 12 میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلور کب ٹوٹنے والا ہے اور کہاں تک جانے والا ہے۔ تب تک آپ کا سرمایہ خطرے میں ہے۔ آپ کے لیے میں نے شیئر پہ آل شیئر انڈیکس اور 100 انڈیکس کا ڈیلی چارٹ سپر ٹرینڈ کے انڈیکیٹر کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ ان چارٹس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ جو مصنوعی سا آپ کو کنسالیڈیشن فیس سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ گرین کچھ ریڈ کینڈلز نظر آ رہی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ کانفیڈنس میں رہیں اور اپنے سٹاکس نہ بیچیں، جبکہ پردے کے پیچھے اصلی لیکوڈیٹی ڈرین ہوتی جا رہی ہے۔ شاکنگ فیکٹر یہ ہے کہ انشورنس کمپنیز نے آج کے دن بھی، یہ آپ کے سامنے میں آج کا FIPI LIPI ڈیٹا رکھوں تو یہاں پر آ جائیں آپ اور یہ انشورنس کمپنیز کو دیکھیں، جنہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اسمارٹسٹ منی جو ہوتا ہے فورن کارپوریٹس اور انشورنس کمپنیز، کیونکہ یہ رسک ایورس بہت ہوتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے 2.79 ملین یونائٹڈ سے ڈالرز کے سٹاکس ڈمپ کیے ہیں۔ اگر ہم آ جائیں فورن کارپوریٹس کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مزید $993,000 نکال دیے ہیں مارکیٹ سے۔ یہ کیومولیٹو دونوں کا ملا کر $3.8 ملین را کیش مارکیٹ سے صرف آج کے ہی دن میں نکل گیا ہے۔ یہ کوئی فیوچرز کا یہ گیم نہیں ہے جو کل سیٹل ہو جائے گی، یہ سیلنگ ریگولر ڈیلیوری مارکیٹ کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بڑے پلیئرز نے شیئرز فزیکلی ڈیلیور کر دیے ہیں، وہ واپس آنے کا کوئی ارادہ فی الحال نہیں رکھتے۔ اگر اتنا پیسہ نکل گیا ہے تو انڈیکس گرا کیوں نہیں؟ اس کی ریزن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کون ہے جو فی الحال ایبزارپشن کر رہے ہیں، لیکن ڈر کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ کہ یہ کب تک کریں گے، کیونکہ ہر انسٹیٹیوشن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر سپنج کی ایبزارپشن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر کمپنیز کی طرف اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے $3.8 ملین لگا کر انڈیکس کو سہارا دیا ہے، لیکن یہ ذرا آرٹیفیشل سا فیل ہوتا ہے۔ ریٹیل ٹریپ، اگر ریٹیلرز کو دیکھیں تو انہوں نے $1.13 ملین کے سٹاکس آج اٹھائے ہیں۔ یہ پڑھ کے ذرا پازیٹیوٹی یہ آتی ہے کہ کمپنیز تب
شیئرز خریدتی ہیں جب انہیں نظر آتا ہے کہ کمپنیز کے جو شیئرز مل رہے ہیں اس وقت وہ ان کے مطابق انڈر ویلیوڈ ہیں. لیکن اسے پڑھ کے ڈر سا یہ لگتا ہے کہ بل رن کے لیے جہاں سے ایکومولیشن ہوتی ہے اور پھر بل رن سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ادارے نکل رہے ہیں. کمپنیز، ریٹیلرز، بینکس یہ بل رن کا مواد نہیں ہوتی. اس کے لیے را کوئلہ لکڑی وہ تو یہ فورن کارپوریٹس اور یہ بڑے بڑے باقی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں سارا ووڈ اور چارکول. اگر ہم آئیں اسپیسیفک سیکٹرز کی طرف اور دیکھیں کہاں کیا تباہی پھیری جا رہی ہے تو آئل اینڈ گیس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا سرجیکل اسٹرائک اسی سیکٹر پر ہوا ہے. 2.1 ملین USD صرف آج نکال لیے گئے ہیں یہاں سے. ان اداروں کو پتا ہے کہ اس سیکٹر کی ویلیویشن میں کوئی بڑا ہول ہے جو آپ کو نہیں بتایا جا رہا. سیمنٹ سیکٹر کی طرف دیکھیں تو اس کا تو خاتمہ ہی کیا جا رہا ہے. $855,000 صرف آج ڈمپ کیے گئے ہیں. جب اسٹرکچرل سیکٹر سے فارنرز بھاگیں تو سمجھیں میکرو اکانومی پہ ان کا بھروسہ اٹھ چکا ہے. لیکن ایک پروفیشنل ٹپ ہے یہاں پر اگر ہم انہی بھاگنے والوں کو نوٹ کریں. فارنرز نے سارا پیسہ نکال کر گھر نہیں رکھا بلکہ $546,000 روٹیٹ بھی کیے ہیں فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں. ڈیفینسو شفٹ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ تب کیا جاتا ہے جب انسٹیٹیوشنز کسی بڑے اکنامک کریش یا ریسیشن کا خطرہ ہو. آپ کا بروکر یا ٹی وی اینالسٹ آپ کو یہ ڈیٹا کبھی نہیں بتائے گا کیونکہ انہیں کمیشن چاہیے. اگر آپ نے سمارٹ منی کے فٹ پرنٹس ٹریک کرنے ہیں اور اپنا پیسہ بچانا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. یہ سبسکرپشن آپ کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوگی. اور اگر ہم فیوچرز مارکیٹ کو دیکھیں تو وہاں ایک نادانی سی نظر آتی ہے. یہاں آتے ہیں فیوچرز کی طرف. اگر آپ دیکھتے جائیں آرام آرام سے ریٹیل انویسٹر فیوچرز میں شارٹ کر رہے ہیں اور کیش میں بائے. یہ ایک میتھمیٹکلی فلاٹ اسٹریٹجی ہے. جب انسٹیٹیوشنل آؤٹ فلو اتنا ڈومیننٹ ہو، جب بنیاد ہی نہیں ہو اور جو تھوڑی سی رہ گئی ہو وہ ہل رہی ہو، کمزور ہو گئی ہو، تو ہیجنگ کام تو نہیں کرتی. اب اگر انڈیکس کے ویٹ کی گیم اگر ہم دیکھیں اگر ہم یہاں پر آئیں اور انڈیکس کے ویٹ کی طرف اگر ہم آ جائیں تو بڑے بڑے پلیئر نے صرف ہائی ویٹڈ سٹاکس کو پکڑا ہوا ہے تاکہ 100 انڈیکس گری نہ جائے گئے. لیکن اگر آپ آل شیئر انڈیکس کی طرف دیکھیں، مڈ کیپ سٹاکس کو دیکھیں، وہاں خون ریزی شروع ہو چکی ہے. انڈیکس کی سٹیبلٹی صرف ایک ماسک ہے. اگر ہم یہاں پر سوچیں کہ یہاں پر نیوٹرالٹی کا تھریشولڈ کہاں ہے تو میں نے کہا تھا کہ فلور کب ٹوٹے گا. فلور تب ٹوٹے گا جب بینکس اور کمپنیز کی بائنگ پاور ختم ہو جائے گی. اگلے تین سیشنز میں اگلے تین سیشنز میں اگر انشورنس کی سیلنگ اسی طرح جاری رہی، اگر انہوں نے ایچ سیشن $2 ملین یا اس سے زیادہ سیل کیے تو انڈیکس وائلنٹلی کریش کر جائے گا. یہاں پر آپ کو انسٹیٹیوشنل لاجک کو اپنے ایموشن کے سامنے رکھنا پڑے گا. انسٹیٹیوشن جذبات پر نہیں الگوریدمز پر چلتے ہیں. ان کے سسٹمز سیل سگنل دے رہے ہیں جبکہ ریٹیل میں اور آپ امید کر کے بیٹھے ہیں. امید کوئی فائنینشیل اسٹریٹجی نہیں ہوتی.
صرف اور صرف اصلیت میتھمیٹکس ہوتی ہے. اسٹریٹجی اسٹریٹجی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ کیش از کنگ. فی الحال بائی دا ڈپ کی غلطی مت کریں. جب تک انسٹیٹیوشنل آؤٹ فلو نیوٹرلائز زیرو نہیں ہوتا اپنا کیش سنبھال کر رکھیں. سستی مارکیٹ مزید سستی ہو سکتی ہے. فائنل ورڈ ایک یہ ہے: مارکیٹ کریکٹ نہیں ہو رہی. مارکیٹ کو اسٹرکچرلی ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. آپ کروڑوں ڈالر پھینکنے والوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. میتھ کی عزت کریں اور اگلے بڑے باٹم کا انتظار کریں. شکریہ.